وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 2 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی۔ سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 2 لفظی ترجمہ قیما لینذر بأسا شدیدا، معتدل اور سیدھا راستہ، لینذر تاکہ ڈرایا جائے، بأسا شدیدا شدید عذاب سے، من لدن ہو میری جانب سے، وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بشارت دی جائے ان لوگوں کو یعملون الصالحات جو عمل صالح کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ سامعین کرام، سورہ کہف ہے اور مکی صورت ہے، اور مضامین بنیادی مضامین بیان ہو رہے ہیں، اور کل جو ہم نے آیت پڑھی ہے گزشتہ سبق میں، اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ آج کا جو سبق ہے اس کا ترجمہ آپ نے سنا، اور اس میں پہلا لفظ قیم کا ہے۔ قیم مطلب معتدل، سیدھا، اور اس کے بارے میں کچھ ہم نے کل بات کی تھی، اور معتدل کے بارے میں اعتدال کا راستہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں رہبانیت بھی نہیں ہے اور مذہبی انتہا پسندی بھی نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک معتدل زندگی اللہ تعالیٰ انسان کو گزارنے کی ہدایت دیتا ہے کہ تم یعنی اپنے دیگر تمام معاملات، اصل میں ایک بات جو ہے بنیادی بات اگر میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے اس کی مرضی سے زندگی گزارے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے، یعنی جو ہدایت ہے ہمیں، وہ ہدایت یہ ہے، اس میں بنیادی ہدایت یہ ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت یعنی ترک دنیا نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے یعنی گزشتہ مذہب والے لوگوں نے کر لیا تھا، اور آج بھی مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو بگڑے ہوئے ہیں وہ رہبانیت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ دین بس یہی ہے کہ دنیا اور دنیا والوں سے قطع تعلق کر کے رہا جائے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ تمام معاشرتی معاملات کو احسن طریقے سے انجام دیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انجام دیں اور ترک دنیا نہ کریں، بلکہ دنیا کو آخرت کے لیے گزاریں. تو ایک بات جو ہے سامنے کرام، اصل میں یہ اس باتوں کی اتنی وضاحت ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ اسلام کو کچھ انتہا پسندی کا مذہب سمجھتے ہیں. اور عام طور پہ یعنی آپ دیکھیں نا، میں خود مطلب یہ ہے کہ میں جب جوانی کی حدود میں قدم رکھ رہا تھا اور میرے چہرے پہ بال آ رہے تھے، تو اس زمانے بھی بعض لوگوں نے یعنی مجھے زور دیا کہ بھئی یہ داڑھی جو ہے یہ یعنی یہ نہ رکھنا تم. میرے تو اپنے مطلب ہوتے نا جذبات تھے جو بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ داڑھی نہ رکھنے پہ مجھے زور دیا گیا. اور بعض لوگوں نے مجھے یعنی نماز یا وغیرہ کا دیکھ کے کہا، بڑے بزرگوں نے، بعض بڑے بزرگوں نے، کہ میاں اپنی جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ یعنی ان کے خیال میں اگر اسلام کو ہم قبول کر لیں صحیح طریقے سے تو پھر دنیا کے دروازے آپ پہ بند ہو جائیں گے. جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ مطلب ان کا یہی تھا جو بھی ظاہر ہے. تو یہ تمام باتوں کی سامعین کرام جو اللہ تعالیٰ کی بنیادی باتیں ہیں، اس کی اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں کافی ٹیڑھ آ چکی ہے، تو لہٰذا صحیح باتوں کی وضاحت کرنی پڑتی ہے اور اس کی مثالیں دے دے کے سمجھایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں بنیادی طور پہ ایک ذہنی ٹیڑھ آ چکی ہے. اگر آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، کر لیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ ایک مرض ہے. ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے، دل میں ٹیڑھ آ چکی ہے، سمجھ میں ٹیڑھ آ چکی ہے. تو اب جب صحیح باتیں ہیں تو یا تو یہ ہے کہ ہم اس سے گزر جائیں. مثال کے طور پہ یہ مضمون میں بیان کر رہا ہوں نا، یا تو یہ ہے کہ بس میں اس کا ترجمہ سنا کے آپ کو گزار دوں کہ بھئی یہ اس کا یہ مطلب ہے، سیدھا اور معتدل. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سیدھا اور معتدل سمجھتا کون ہے؟ بات تو یہ بھی ہے نا، اور اس کی کیا وجوہات ہیں. معتدل راستہ، اللہ تعالیٰ کی چاہت، اس کی رضا، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں اور پھر مثالیں دے دے کے یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، کیونکہ ایک بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر مثال دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ کار ہے، اور یہی پھر یہ ہے کہ ہم بھی مثال دیتے ہیں. تو راہ اعتدال، سیدھی اور قیم، سیدھی اور راہ اعتدال کا راستہ ہے یہ قرآن سامعین کرام. اور دوسری بات یہ بھی ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے جو اقوال ہیں اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتے ہیں بس ہم اسے ایک بابرکت اور مبارک بات سمجھ کے بس اس کو قرآن کی لکھی ہوئی آیت سمجھ کے اس کو طاق نسیہ میں رکھ دیتے ہیں. قرآن، یہ تو بات تو قرآن کی ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، سیدھا ہے، راستہ سیدھا ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ معتدل ہے. تو اب یہ ساری باتیں بس وہی بات ہے نا کہ ہم قرآن کے مضامین کو اپنے لیے نہیں سمجھتے اور ہم نے قرآن کو محدود کر دیا ہے. اب خود سوچیں کہ آپ کی جو صاحبان اولاد ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو جو ہے قرآن کیا ناظرہ پڑھنے تک محدود رکھتے ہیں. قرآن پڑھ لیا بھائی، پڑھ سکتے ہو، بس اب بند کر کے رکھ دو کتاب میں. یہ ایک انتہائی تباہ کن تصور ہے سامعین کرام کہ آپ نے محدود کر لیا ہے قرآن کو ناظرہ تک، یا صرف تلاوت تک، یا جو ہے آپ حفظ کرا دیں اپنے بیٹے کو مثال کے طور پہ، یا آپ جو ہے ترجمہ
پڑھا دیں کہ میرا بیٹا تو ترجمے سے بھی پڑھنا جانتا ہے، بس پھر آپ کہتی ہیں کہ اس کو ایک تفسیر کی کتاب دیتی ہیں، اس کو بھی پڑھ لو، بس یعنی یہ آپ اس کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ اس سے کچھ روشنی یہ لے گا یا کچھ ہدایت لے گا، نہیں، بس یہ ایک روایت ریت بن گئی ہے۔ بعض لوگ ریٹائر ہو کے جو ہے کسی درس قرآن میں بیٹھ جاتے ہیں، شام کے وقت کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک سنتے رہتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ ساری باتیں بری نہیں ہیں، یہ ہونی چاہیے، ناظرہ ہونا چاہیے، حفظ ہونا چاہیے، لفظی ترجمہ آنا چاہیے، تفسیر دیکھنی چاہیے، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ وہ میں اس کی کوئی برائی کر رہا ہوں، برائی نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان تمام افعال تک محدود کر دیا ہے۔ قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ اصل میں تو یہ ایک روشنی ہے، یہ ایک نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک واضح نور آیا ہے، واضح کتاب آئی ہے، اس سے روشنی لو۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور اس راستے کی طرف، سلامتی کی راستے کی طرف، سبل السلام، صراط مستقیم کو یہاں سبل یعنی سلامتی کا راستہ کہا گیا ہے۔ سامعین کرام، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ ایک ایک چیز کی وضاحت اور اس کی اتنی وضاحت کہ اس پہ پھر ٹھہر کے میں مختلف جگہ سے آپ کو دلائل دوں، اصل میں یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے، سمجھنے کی کتاب نہیں، یعنی اس سے ہدایت لینا یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ سامعین کرام، تو سامعین کرام، میں نے گزشتہ درس میں بھی وضاحت کی تھی کہ سیدھا اور معتدل راستہ، لیکن اس کی طرف ہم توجہ نہیں کر پا رہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو معتدل راستہ ہے، اور اس کی بھی میں نے گزشتہ درس میں وضاحت کر دی تھی۔ لیکن اب آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اس کتاب کے دو بنیادی مقاصد ہیں کہ یہ جیسا کہ پیغمبر کی ذات بشیر و نذیر ہوتی ہے، اسی طرح کتاب اللہ میں بشارت بھی ہے اور انذار بھی ہے۔ انذار مطلب ڈراوا، اب ڈراوا اور خوشخبری دو چیزیں ہیں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، میری جانب سے اس میں ڈراوا ہے عذاب شدید سے، اور بشارت ہے مومنوں کے لیے جو کہ ان کے لیے اجر حسن ہے، ان لہم اجرا حسنا۔ سامعین کرام، تھوڑا میں یہاں رک کے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ انذار یعنی شدید عذاب کس پہ ہوگا، ایک بات، اور اجر حسن کس کے لیے ہے۔ یعنی کتاب میں تو یہی ہے نا، مطلب یہ جو دو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، معتدل راستہ ہے، اور اس میں دو چیزیں بنیادی طور پہ ہیں کہ انذار ہے اور بشارت ہے۔ اب تھوڑا سا اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس کو ڈرا رہا ہے، عذاب کس پہ ہوگا، یعنی معذب کون لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں کو عذاب دے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ یہ تھوڑا سا یہاں یہ بیان کرنا ہے مجھے۔ بات یہ ہے سامعین کرام، مشکل نہیں ہے بات یہ سمجھنے کے لیے۔ اصل میں جس مقصد، ایک میں سادی سی بات کہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جن لوگوں نے اس مقصد کو اپنا، یہ بات ذرا توجہ سے سنو، جن لوگوں نے اس مقصد کو اپنا مقصد نہ بنایا، جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا، مقصود کو مقصود نہ بنایا، جو مقصود ہے اسے پہچانا نہیں، اسے اپنا مقصد زندگی نہ بنایا، پھر یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے یہ نعمتیں دی گئی ہیں
تو وہ تو پھر غلط استعمال ہوں گی، غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوں گی، تو ان لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جس نے دنیا میں ہوش سنبھال کے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے مقصود کو پہچان لیا، اور اس مقصود جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرنے لگے، یعنی اس راستے پر چلنے لگے جس راستے پر اس کا مقصود تھا، تو ان کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ اب میں تھوڑی سی مزید اس میں وضاحت کر دوں سامعین کرام، اور وہ یہ ہے کہ مقصود، ہمارا مقصود حیات کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اکثر لوگ تو روایتی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ بات بہت انتہائی غلط ہے سامعین کرام، کہ آپ ایک روایتی زندگی کے گزارنے کے قائل ہو جائیں یا اس طرح زندگی گزاریں جیسے کہ لوگ گزاریں، یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے، غلط سوچ ہے سامعین کرام۔ تو یہ ہے کہ جب آپ یعنی ایک بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جب آتا ہے دنیا میں ایک مقصد لے کے آتا ہے، اور وہ مقصود کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ بہرحال دوبارہ اختصار کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں، یہ دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری منزل اللہ ہے۔ دنیا کیا ہے، یہ جسم اور یہ سارا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کا عرصہ حیات ہے سامنے کا۔ یعنی دنیا میں آ کے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں آخرت میں سلامتی کے گھر میں رہنے کے لیے، دارالسلام جس کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر میں اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، اس کی دعوت دے رہا ہے، اس گھر میں رہنے کے قابل بنانا ہے اپنے آپ کو۔ وہ سلامتی کا گھر جس کی دعوت اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اس گھر میں رہنے کے قابل ہم نے بنانا ہے اپنے آپ کو۔ تو سامعین اکرام وہی بات آتی ہے کہ مثال دینی پڑے گی۔ مثال یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں ایک گھر ہے، اس کو کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس۔ اب وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ میں اس تفصیلات میں نہیں جانا کہ کتنے اس کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، یہ آپ کو معلوم ہے اچھی طریقے سے، لیکن اس کے لیے کچھ، یعنی وزیر اعظم ہاؤس میں اگر 5 سال کے لیے آپ رہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ، تو پھر آپ میں وہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے مثال کے طور پہ، پھر آپ نے اس کے لیے وہ پاپڑ بھی بیلنے ہیں۔ ایسے تو کوئی تھوڑی آپ کو وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے بٹھا دے گا کہ لو رہو 5 سال کے لیے۔ تو بس یہی میں آپ کو تھوڑا سا کہنا چاہتا تھا، یہ ایک مثال ہے۔ دارالسلام کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی جگہ ہے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قربت، اس کی ملاقات، اس کے دیدار کا دوسرا نام ہے۔ جنتی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اس کی ملاقات ہوگی اور اس کا دیدار ہوگا، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہی ہے نا سامنے کا۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب، اس سے دوری کی جگہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جہنم۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں سامعین کرام، منزل ہماری دارالسلام ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ داعین الی اللہ، قرآن کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ تو دعوت الی اللہ، دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف، دعوت رسول بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ جس انسان نے، یہ تھوڑی سی توجہ چاہیے، جس انسان نے دنیا میں آ کے شعور سنبھال کے اللہ کو اپنے مالک اور خالق کو پہچان لیا اور اپنے مقصود کو پہچان لیا
اور اپنے آپ کو پہچان لیا، تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچاننے کے قابل ہو جائے گا، پہچاننے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ سامنے کرام یہ ذرا بہرحال، تو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اب اس نے ایک، میں اگر وہی مثال کہ اس نے کچھ پاپڑ بیلنے ہیں، صرف نیت سے اور صرف یقین سے کام نہیں بنے گا، اب یقین کے مطابق عمل بھی ہونا ہوگا۔ اور وہ جو میں نے مثال آپ کو دی نا، اس کے لیے کچھ پاپڑ بیلنے ہیں، اور یہ قرآن میں بھی ہے سامنے کرام۔ یہ بات جو ہے تھوڑی سی مختلف انداز سے، قرآن کا انداز اپنا ہے اور صحیح ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں؟ نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ، تو جب تک تم پہ وہ واقعات نہ آ جائیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ آ چکے ہیں۔ کیا ہوا؟ بہت مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، بہت خوف تکالیف سے وہ گزرے، خوب محنتیں کی، وَزُلْزِلُوا، خوب ان کو لرزایا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے۔ یا آپ سورہ عنکبوت دیکھیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پہ کہ انہوں نے دعوی ایمان کر دی، ان یقولوا آمنا، اور ان کا ابتلا اور آزمائش نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، ابتلا اور آزمائش یہ ایک امتحان سے انسان کو گزرنا پڑے گا، اور امتحان، یہ بات میں ساتھ کہہ دوں سامنے کرام، یہ امتحان انسان کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر ایک کا استعداد مختلف ہے۔ اور دوسری اس میں تسلی کی بات یہ ہے کہ کسی انسان پہ اس کی حیثیت سے زیادہ امتحان نہیں ڈالا جاتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو یہ دو باتیں ہیں سامعین کرام کہ آپ نے ایک تو اپنے مقصود کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اور اپنے اللہ کو اپنا مقصد حیات تسلیم کر لیا، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، دنیا کو ضرورت کے طور پہ آپ نے استعمال کیا اور کرنا چاہا، اس کی اجازت ہے آپ کو۔ تو اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کر لیا، یہاں اس آیت میں یعملون الصالحات کے الفاظ آئے، یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ عمل صالح کیا چیز ہے سامعین اکرام؟ عمل صالح ذرا بالکل وضاحت ہو جانی چاہیے اس کی آپ کے ذہن میں۔ عمل صالح سیدھے راستے پر آپ نے چلنا ہے، سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے، سیدھا راستہ رسول نے بتایا ہے، رسول کا اتباع، قرآن کے احکامات کی تعمیل اور تعمیل حضور کے طریقے کے مطابق، یہ عمل صالح ہے۔ سیدھے راستے پر آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ اس میں جو تکالیف آتی ہیں آپ کو، اور تکالیف یاد رکھیں سامعین اکرام، گھبرائیں نہیں اسے کہ ایسی تکلیف ہوگی جو میں نہیں، آپ جو کر سکتے ہیں، جو برداشت کر سکتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ آپ پہ تکلیف ڈالے گا، زیادہ نہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ یعملون الصالحات، دیکھیں اس میں ایمان اور عمل کی بات ہو رہی ہے، اور سورہ عصر میں بھی ایمان اور عمل کی بات ہوئی ہے، سورہ عصر میں۔ تو اب میں اختصار کے ساتھ سامعین اکرام یہ بات کر رہا ہوں، ٹائم بھی ذرا اختتام پذیر ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا دنیا میں آ کے، اور میں وضاحت اس بات کی کر رہا ہوں کہ یہ بشارت ہے اور ڈراوا ہے، قرآن بشارت ہے اور ڈراوا ہے۔ تو اس بات کی میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ بشارت اور ڈراوا کس کے لیے؟ پہلے میں بشارت کی بات کر لوں کہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، سیدھے راستے جو قرآن بتاتا ہے، قیماً جو معتدل راستہ ہے، اس کا انتخاب کر لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ سبل السلام،
اور صراط مستقیم ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چل پڑے. بس اب یہ عمل صالح بھی کر رہے ہیں کیونکہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ وہ احتیاط کر رہے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور سیدھے راستے ان کے لیے بشارت ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے. کس چیز کی بشارت ہے؟ ان لہم اجرا حسنا، بہت اچھا بدلہ ہے ان کے، اجر حسن ہے ان کے لیے. اب جن لوگوں نے بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اللہ کا انتخاب نہ کیا، جن لوگوں نے دنیا داری کا انتخاب کر لیا، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیاوی فوائد حاصل کرنے چاہے یا اس کو مقصود بنا لیا. دنیاوی فائدہ حاصل کرنا حرام نہیں ہے سامنے کا، بلکہ ان کو مقصد بنا لینا حرام ہے، اس کو محبوب بنا لینا حرام ہے. تو جس نے ان دنیا اور ما فیہا کو محبوب بنا لیا، مطلوب بنا لیا، مقصود بنا لیا اور اس کے لیے ساری صلاحیتیں وقف کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناشکرہ ہے، یہ نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے. یہ ناشکرے لوگ ہیں. اور ناشکرے لوگ یعنی اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے زندگی کی نعمتوں کو ضائع کر دیا، وقت کو ضائع کیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا، تو پھر ان کا ٹھکانہ صاف صاف جہنم ہے. یہ تو عقل بھی تسلیم کرتی ہے. اور یعنی آپ ایک چیز کا غلط استعمال کریں تو اس کا تو پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. موبائل فون ہے مثال کے طور پہ، آپ وہ یعنی ایک مقصد اس کا واضح ہے، اب اس کو آپ لا کے زمین پر مارنے لگیں یا کسی آپ اسٹیل باڈی ہے مثال کے، کوئی کیل آپ نے دیوار میں ٹھوکنی ہے تو آپ نے کہا یار یہ موبائل تو بڑا مضبوط ہے، میں اس سے کیل ٹھوکتا ہوں، تو آپ تو غلط استعمال کر رہے ہیں موبائل کا. کیل ٹھوکنے کے لیے تو ہتھوڑی ہے، موبائل تھوڑی ہے. موبائل کا مقصد یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کو لیے استعمال کرنی چاہیے سامنے کرام. اگر ایسا نہ ہوگا تو بأساً شدیدا من لدنہ، یہ بہت بڑی انذار ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ کا عذاب، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے کہ وہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے سامنے کرام. اور یہ تو پھر پتہ چلے گا سامنے کرام جب ہم عالم آخرت میں پہنچیں گے، روز قیامت پھر پتہ چلے گا کہ یہ باتیں اس کی کیا اہمیت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیان کر دی ہیں، سیدھا سیدھا پرچہ، سوال اور اس کا جواب سب دے دیے ہیں. بہرحال سامعین کرام، ما کسی نفی ہے ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہ اجر حسن سامعین کرام ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کوئی اس میں غم اور فکر نہیں ہوگا. لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں جو آپ کی مرضی ہوگی، جو آپ کی خواہش ہوگی وہ ہوگا، جو آپ منگوائیں گے وہ ہوگا. وَلَکُمْ فِیہا مَا تَدَّعُونَ، جو منگواؤ گے وہ ہوگا. بہرحال وہ تو ایک الگ چیز ہے اور ایک ایسی حسین جگہ ہے رہنے کی اور مزوں کی اور عیش کی کہ بس اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. بہرحال یہ ساری باتیں سامنے کا میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
valuable to warn of severe punishment from himself, and to deliver good news to the believers who do righteous deeds, that they will have an excellent reward, ماكثين فيه أبدا, in which they will abide forever. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.